کیسے مسلمان ہو؟ تو سب نے یہ کہا کہ ہم سے مسلمان ہی نہیں ہیں، ہم تو تابعی بھی ہیں۔ کہا تابعی کیسے؟ کہا تابعی اس لیے ہے کیونکہ ہم ایمان کی حالت سے صحابی کی زیارت کرتے اس لیے ہم تابعی ہیں۔ کہاں صحابی ہیں؟ تو اتنے بوڑھے ہو چکے تھے، ان کو روئی کے گالے میں لپیٹ کر کے اور بانس کے چھیکے میں ان کو رکھ کر کے چلتے تھے لوگ، جہاں شام ہو جاتی تھی گاچھ میں ٹانگ دیتے تھے اور خود انہی کے سائے میں رہتے تھے۔ فرمایا یہ کیا ہے؟ وہ کہا اتارو۔ اب جو اتارے گئے تو سننے سے معذور تھے، لیکن جب حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے سلام کیا تو آپ نے مڑ کر دیکھا اور فرماتے ہیں وعلیکہ السلام یا سید اشرف۔ ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ میں آپ ہی کا تو انتظار کر رہا تھا۔ آپ کے جد امجد نے، آپ کے نانا جان نے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے تحفہ مجھے عطا فرمایا ہے جو امانت کے طور پر میرے پاس ہے، اسے قبول فرما لیں۔ حضرت اشرف کی بارگاہ میں وہ تحفہ پیش کیا گیا، آپ نے اسے قبول کیا۔ قاسم قبول ہی مت کیجئے، اسے زیبتن کر لیجئے۔ اب جو حضور مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی نے وہ تاج اپنے سر پہ لگایا، وہ جبہ پہنا، تو حضرت بابا رتن ہندی مچل گئے، کیونکہ اولاد نبی نے جب لباس نبی پہنا تو نور علی نور ہو گئے۔ آپ نے پھر ہاتھوں کو پکڑا اور عرض کیا کہ اے نواسہ رسول، اے جگر گوشہ بطول، مجھے وہ کلمہ آپ خود سے پڑھا دیجئے جس کو آپ کے نانا نے پڑھایا، کیونکہ اب میرا یقین ہے کہ موت مجھ سے بہت قریب ہے، میں اپنے رب سے ملنے والا ہوں۔ تو جب میں اپنے رب سے ملوں تو وہاں صرف نبی کو گواہ نہیں پیش کروں، آل نبی کو بھی گواہ کروں۔ برادران ملت اسلامیہ، حضرت بابا رتن ہندی نے مخدوم اشرف کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کر بھی کلمہ پڑھا۔ برادران اسلام، اسی لیے مولانا شاہ جہاں نے بھی ذکر کیا نا کہ اشرف جہانگیر سمنانی تابعی بھی ہیں، تو وہیں میرا ذہن بنا کہ میں نے چاہا کہ لاؤ اس واقعے کو آپ کے سامنے رکھ دوں۔ برادران ملت، مقام اشرف بہت بلند ہے، لیکن جانتے ہو اتنا بلند مقام کہ جن کا ذکر پیدا ہونے سے پہلے رسول پاک فرما دے، جن کے پیدا ہونے سے پہلے کوئی اللہ کا مقرب بندہ پیشین گوئی کر دے، بولو اس کو کسی سچے کی کیا ضرورت، کیونکہ وہ تو مادر ذات سچا ہے، اسے کسی سچے کی کیا ضرورت۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ حضرت اشرف جہانگیر سمنانی نے یہ سلطنت کو ترک کیوں کیا تھا؟ اسی لیے کیا تھا تاکہ کسی سچے کے دامن کو تھام سکیں۔ کیا انہیں کوئی سچا نہیں ملا تھا؟ میں نے ابھی ذکر کیا علاء الدولہ سمنانی کا، یہ ایسے بزرگ تھے، تم لوگ تو نہیں جانتے ہو، ہاں ہو کرنے والے بہت مل جائیں گے تمہیں، لیکن تصوف کیا ہے وہ نہیں جانو گے۔ سنو، تصوف کی دو شاخیں ہیں، ایک ہے فلسفہ وحدت الشہود اور ایک ہے فلسفہ وحدت الوجود۔ اب یہ سب کہاں جانو گے؟ میرے عزیز، بہرحال میں اس گہری بحث میں جانا نہیں چاہتا، بس بتانا یہ ہے کہ اس زمانے میں فلسفہ وحدت الشہود بہت عام تھا، بہت عام تھا۔ تو حضرت علاء الدولہ سمنانی نے اس کتاب کو جب تحریر کیا تو بڑا اختلاف ہوا پوری دنیا میں۔ بانی فلسفہ وحدت الوجود آپ ہوئے میرے عزیز، جس کو سلسلہ سہروردیہ، سلسلہ قادریہ، سلسلہ چشتیہ میں بڑا مقام حاصل ہے۔ ان تینوں سلاسل میں اسی فلسفے پر تصوف کو وجود حاصل ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ صوفی درویش اسی فلسفے کے ذریعے خدا تک پہنچ رہا ہے، اور فلسفہ وحدت الشہود
یہ وہ فلسفہ ہے کہ سلسلے نقشبندیہ سے جو لوگ وابستہ ہیں وہ اس مرحلے سے گزرتے ہیں. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ برادران ملت اتنے بڑے بزرگ کے صحبت میں رہے، کیا وہ سچے نہیں تھے؟ ایسے نہ جانے کتنے سچوں سے آپ کی ملاقات ہوئی، لیکن کون سچا تھا جس کے ساتھ ہونے کا اشارہ رب کی طرف سے معلوم ہے؟ حضرت اشرف جہانگیر سمنانی جب تشریف لائے تو ہندوستان کی سرزمین پہ، ہندوستان پاکستان الگ نہیں تھا، پاکستان بھی اسی میں تھا، کابل قندھار سب ہندوستان میں تھا. وہاں ایک جگہ ہے اوچھ جو پاکستان میں بھی ہے، وہاں ایک بزرگ کا آستانہ بھی ہے، ان کا نام ہے حضرت جلال الدین بخاری جہانیہ جہاں گشت. یہ بڑے پائے کے بزرگ ہیں، تمہارے بنگال میں بھی آپ تشریف لائے. جلال الدین تبریزی نہیں، جلال الدین جہانیہ جہاں گشت، ٹھیک ہے؟ بڑے پائے کے بزرگ گزرے، بنگال تشریف لائے، پنڈوا شریف بھی تشریف لائے، میں اس کو بھی بتاؤں گا. تو جب وہاں ملاقات ہوئی تو آپ کی تعلیم و تربیت سے آپ بہت متاثر ہوئے، اور حضرت اشرف جہانگیر سمنانی نے عرضی لگائی کہ حضور مجھے مرید ہونا ہے، مجھے مرید کر لیجئے. تو حضرت اشرف جہانگیر سمنانی نے ارشاد فرمایا کہ اے فرزند اشرف، تمہارا نصیب یہاں نہیں ہے، تمہارا مرشد تمہارا انتظار بنگال میں کر رہا ہے، پورب میں کر رہا ہے. غرض کہ آپ وہاں سے سفر فرماتے چلتے چلتے کہاں تشریف لائے؟ بہار. اور بہار میں جو آپ آئے تو آپ کے آنے سے پہلے ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، حضرت مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری کا نام سنا ہوگا، بڑے پائے کے بزرگ گزرے ہیں. ان کا وصال ہونے والا تھا تو انہوں نے اپنے بچوں سے، مریدوں سے وصیت کی کہ دیکھو جب میرا انتقال جب ہو جائے تو میری نماز جنازہ کسی اور سے مت پڑھانا، میری نماز جنازہ اس سے پڑھانا کہ جو حکومت کو ٹھکرا کے آئے، میری نماز جنازہ اس سے پڑھانا جو قاری قرأت سبا ہو، جو قرآن کو 7 طریقے سے اچھے سے پڑھنے والا ہو، بہترین قاری ہو، اس سے میری نماز جنازہ پڑھوانا. جو فقیہ عصر ہو، جو مجدد زمانہ ہو، اس سے میری نماز جنازہ پڑھانا. اور سنو، کسی اور سے مت پڑھوانا، چاہے جتنا بڑا کوئی ہو جائے، میری نماز جنازہ اس سے پڑھانا جو آل رسول ہو. اب اتنی سب خوبیاں بیان کر دی گئیں، انتظار بھی ہو رہا ہے، صبح انتقال ہوا، شام تک انتظار. لیکن شام کو حضرت اشرف جہانگیر سمنانی جو پہنچے تو لوگوں نے جو دیکھا تو جو نقشہ آپ نے کھینچا تھا ویسے ہی پایا. سلام علیکم، مصافحہ. کہا کیا آپ تارک السلطنت؟ کہا الحمدللہ. کہا کیا آپ قاری قرأت سبا ہیں؟ کہا الحمدللہ. فقیہ عصر ہے؟ کہا اللہ کا شکر ہے. غرض کہ کیا آپ آل رسول ہیں؟ کہا تحدیث نعمت ہے. غرض کہ سب نے یہی کہا کہ چلیے ہمارے مرشد کا انتقال ہو گیا، نماز جنازہ پڑھا دیجیے. آپ آئے، آپ نے نماز جنازہ پڑھائی. اب جنازے کو اٹھا کے قبرستان لے جایا گیا، قبر میں دفن کیا گیا. اب جو قبر میں دفن کیا گیا تو آپ کو بڑا افسوس ہوا، مخدوم اشرف کو، لگتا ہے یہی میرے پیر تھے. میں آیا تھوڑا لیٹ ہو گیا، پیر صاحب کا انتقال ہو گیا. پیر صاحب کا انتقال ہو گیا. یہ ابھی آپ نے سوچا ہی تھا کہ اچانک قبر سے ہاتھ باہر آ گیا. اب جو قبر سے ہاتھ باہر آیا تو بولو تمہارے قبرستان میں کسی مردے کا ہاتھ اگر قبر سے باہر نکل آئے تو کوئی سٹنگا پاڑا والا رکے گا؟ بولو، ارے بولو نا بھائی، کوئی رکے گا؟ سب جان بچا بچا کے بھاگیں گے، ہے نا؟ لیکن اگر جاؤ حضرت تقی پاک کی بارگاہ میں اور سرکار کرم فرما دیں، اپنا قدم ناز بڑھا دیں تمہاری طرف، تو کوئی عقیدت مند بھاگے گا؟
نہیں بھاگے گا، وہ تو اپنے نصیب پہ ناز کرے گا کہ آج میرے آقا نے مجھ پہ کرم کر دیا ہے نا۔ برادران ملت اسلامیہ، کہا لگتا ہے یہی میرے پیر و مرشد ہیں، ہاتھ بھی باہر کر دیا ہے، لیکن دیکھو جذباتی نہیں ہونا چاہیے، میں یہی بتانا چاہتا ہوں، جذباتی نہیں ہونا چاہیے، شریعت کو سامنے رکھنا چاہیے۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے دیکھا ہاتھ باہر آ گیا ہے تو ہاتھ پکڑ لیتے، کہا حضور مجھ کو مرید کر لیجئے، لیکن آپ کو فوراً خیال آئے کہ نہیں یہ وصال فرما چکے ہیں، اب ان سے بیعت نہیں کی جا سکتی ہے۔ ہوتا تھا پوچھتے چھنا بابا مرر پورے کوئی پیر صاحب کسی کو مرید نہیں کر سکتے ہیں، تو بڑے بزرگ تھے شرف الدین یحییٰ منیری، دل کا حال جان گئے، کہا اے اشرف میں نے ہاتھ اس لیے باہر نہیں کیا کہ میں تم کو مرید کروں، ہاتھ میں نے اس لیے باہر کیا ہے کیونکہ میرے پیر کی گدڑی جس کے لیے میں نے وصیت کی تھی کہ وہ کاپڑ جو میرے پیر کا ہے وہ میرے سینے پہ رکھ دیا جائے، بچوں نے رکھا نہیں ہے، تو ہاتھ اس لیے باہر کیا میں نے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک ناخن پاک ہے، میں نے چاہا کہ وہ میں اپنے ساتھ لے کے جاؤں، بچوں نے اسے نہیں دیا، تو ہاتھ اس لیے باہر کیا۔ غرض کے مخدوم اشرف مراقبے سے فارغ ہوئے اور ان کے بچوں سے جب پوچھا تو انہیں یاد آ گیا، دوڑ کر گئے، جا کے بکچا جس میں سب سامان رکھا ہوا تبرک اس کو اٹھا کے لے کے آئے۔ آپ نے اسے حضرت شرف الدین یحییٰ کی منیری کے ہاتھوں پہ رکھ دیا، آپ نے اس ہاتھ کو اندر کھینچ لیا۔ بولو ابھی مرید ہونے سے پہلے اشرف جہانگیر کا یہ مقام ہے تو مرید ہونے کے بعد کیا مقام ہوا ہوگا؟ برادر اسلام دیکھو کیسے کیسے سچوں سے ملاقات ہوئی میرے اشرف کی، لیکن وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کی سچی تفسیر کب بنے کہ جب آپ بنگال میں تشریف لائے، ابھی بہار ہی میں تھے کہ ہفتوں سے حضرت مخدوم علاء الحق پنڈوی جو بڑے صاحب کمال بزرگ ہیں، حضرت علاء الحق پنڈوی آواز لگاتے تھے وہ یار میں آئے، وہ یار میں آئے، وہ یار میں آئے، مجھے میرے دوست کی خوشبو آتی ہے، مجھے میرے دوست کی خوشبو آتی ہے، حتیٰ کہ ایک دن خانقاہ سے نکل کر ادینہ پہنچ گئے۔ اب ادینہ اسٹیشن کے قریب جو پہنچے تو وہاں اس زمانے میں کوئی ریل کا سسٹم تو تھا نہیں، لیکن راستہ وہی تھا۔ حضرت اشرف جہانگیر سمنانی جو تشریف لائے تو آپ نے استقبال کیا اور پھر آپ کو لے کر خانقاہ محلہ میں تشریف لے گئے۔ میں بہت تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، بتانا یہ ہے کہ دیکھو بہت سے اللہ کے مقرب بندوں سے ملے، لیکن جب حضرت اشرف کی ملاقات شیخ علاء الحق و دین گنج نباز سے ہو گئی تو جانتے ہو اس پازیٹیو کا پازیٹیو سے جب ملن ہوا، مثبت کا مثبت سے جب ملن ہوا تو اس ملن کا اثر یہ ہوا کہ اب اشرف جہانگیر سمنانی صرف ایک بادشاہ یا تارک السلطنت ہی نہیں ہوئے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اشرف جہانگیر سمنانی کو غوث العالم بنا دیا۔ معلوم کیا ہوا کہ آپ ڈر کر متقی تو ہو سکتے ہو، زاہد ہو سکتے ہو، لیکن درجات نہیں پا سکتے ہو۔ درجات کب ملیں گے؟ جب کسی سچے کا دامن پالو گے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو مرتبہ ابدالیت عطا فرما دے، بدنا بنا دے، قطب بنا دے، غوث بنا دے، لیکن اگر یہ نسبت اسے نہیں ملی، زندگی بھر اللہ سے ڈر کر بندگی کرتے رہو گے، کامیابی حاصل ہونے والی نہیں ہے۔ بندہ اسی وقت کامیاب ہوگا کہ جب وہ اپنے مرشد سے سچی محبت رکھ کر کے اس کے دامن کو تھام لے۔ برادران ملت اسلامیہ، اللہ کا شکر ہے سٹنگا پاڑا اور اطراف و جوانب میں جتنی بھی آبادیاں ہیں یہ سب کے سب نیک اللہ کے مقرب بندوں سے وابستہ ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے کہ یہ وابستگی ہمارے تمہارے کام دنیا میں بھی آئے گی اور آخرت میں بھی آئے گی۔
ہاں ہم وابستہ ضرور ہیں، لیکن ہماری وابستگی میں کچھ کمیاں ہیں۔ اشرف جہانگیر وابستہ ہو گئے تو اپنا سب کچھ تن من دھن سب قربان کر دیا، ایسے ہو گئے کہ جیسے فرمایا گیا کہ المرید کالمیت فی یدہ الغسال، مرید ایسا ہو جائے جیسے مردہ غسل دینے والے کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن آج کی پیری مریدی کا حال یہ ہے کہ سارا معاملہ اپنے مطلب سے ہے، بوتل میں دم کرانا ہے تو پیر صاحب کے قریب ہے، بوتل میں دم نہیں کرانا ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، گھر میں بڑی آسانی ہے، تو پیر صاحب کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میرے بھائی اگر ایسے مرید ہو تو مرید نہیں ہو، مرشد سے وابستگی ایسی رکھو کہ بے غرض اپنے مرشد سے وابستہ ہو جاؤ، غرض مت رکھو، یہ بھی غرض مت رکھو کہ اس سے نسبت رکھ لی ہے تو اب مجھے جنت مل جائے گی، بدلتا پوچھتے چھنا نہیں، بے غرض مرشد سے محبت رکھو۔ ہاں مرشد کو آئیڈیل بناؤ، مرشد کو آئیڈیل بناؤ، مرشد نماز کیسے پڑھتا ہے، مرشد شریعت کے کام کیسے کرتا ہے، تو جیسے مرشد شریعت کے کام کرتا ہے اس کے کرنے کو کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ بات سمجھ گئے نا؟ تو ضرورت اس چیز کی ہے، آپ سب سے ہی کہنا ہے کہ اپنی تہذیب کو بدلیے، اپنے معاشرے کو بدلیے، اور جو تعلیمات آپ کو دی جا رہی ہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کی سچی تفسیر بن جائیے، انشاءاللہ دنیا بھی اچھی ہوگی اور آخرت بھی بہتر ہوگی۔ مجھے آج خوشی ہو رہی ہے کہ ہر سال میں اسٹیج پہ آتا تھا تو دو چند لوگ، مسجد کے امام صاحب، دو چند ذمہ داران گاؤں کے رہتے تھے، لیکن اس مرتبہ مجھے خوشی یہ ہوئی کہ ابھی تو شاید بچے ہیں کچھ چلے گئے نا، پورا اسٹیج جو ہے چھوٹے چھوٹے بچوں سے بھرا ہوا تھا، تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ کی آبادی میں ایک ادارہ بھی قائم ہو گیا ہے نا۔ میری نیک دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادارے کو بھی ترقی عطا فرمائے، ہے نا، اور اہل سنت والجماعت کو فروغ عطا فرمائے۔ تو بہت اچھی بات ہے، آپ سب سے ہی کہنا ہے کہ جو مدرسہ، جو ادارہ آپ کے وہاں قائم ہوا، اس کو ترقی دینے میں کسی طرح کی ہچکچاہٹ مت کیجیے، اس میں آگے آئیے، بڑھیے اور مدرسے کو آگے بڑھانے کی کوشش کیجیے۔ یہ میری طرف سے گزارش ہے، امید یہ ہے کہ آپ لوگ اس کا خیال رکھیں گے، ہے نا۔ لیکن خیال رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہنسا وادی بن جائیے، بات سمجھ گئے نا، ہنسا وادی نہیں، دین کے کام جیسے کرتے رہے ہیں۔ آپ کے آس پاس اور بھی چھوٹے بڑے مدرسے ہیں، پھر کسی کو دل آزاری کسی کی مت کیجیے، کسی کی دل شکنی مت کیجیے۔ یہ معلوم آپ کے گاؤں میں ایسا مدرسہ ہو گیا تو کہا اب ہم یہ نہیں دیں گے تو ہم وہ نہیں دیں گے، ہے نا، ہم اپنے ہی گاؤں میں رکھیں گے۔ نہیں میرے پیارے، سب ایک دوسرے سے مل کر کے ہی دین کا کام ہوتا ہے، تم اس کی مدد کرو وہ تمہاری مدد کرے، ہے نا۔ تو اس طرح سے ایک دوسرے سے جو ہے کمپٹیشن نہیں کرو، بلکہ ایک دوسرے سے بھلوباسا کے ساتھ رہ کر کے دین کے کام میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ امید یہ ہے کہ اگر اخلاص کے ساتھ خدمت کی جائے گی تو اللہ تعالیٰ اس خدمت کو ضرور قبول فرمائے گا۔ میں اپنی بیٹیوں سے، بہنوں سے کہنا چاہوں گا، یہ میری ماں بہن بیٹیوں، اسلامی اسپرٹ آپ بھی اپنے اندر بیدار کرو، اور کچھ ایسی تنظیم، ایسا ماحول بناؤ کہ آپ کے سماج میں اسلامی طور طریقہ رائج ہو، ہے نا۔ بہن بیٹیاں آپس میں ایسا گروپ تیار کریں جس میں دین کا کام ہو، دین کی تعلیم ہو۔ تو میں آپ سب سے ہی کہوں گا کہ اپنے گھروں میں اسلامی معاشرے کو قائم کیجیے، ایک دوسرے سے رشتے قائم کیجیے، اس لیے تاکہ اگر کوئی بے عمل ہے تو اس کو باعمل ہم اپنی کوششوں سے بنا لے جائیں۔ یہ بہت ضروری چیز ہے، مردوں کو بھی چاہیے، عورتوں کو بھی چاہیے۔ آج آپ دیکھ رہے ہو کہ اب نہ سنبھلو گے تو کب سنبھلو گے۔ ہندوستان میں مسلمانوں کے تعلق سے آپ دیکھ رہے ہو کہ آج کیا حالت ہو رہی مسلمانوں کی، ہے نا، ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔
جہاں بڑی اکثریت ہے، اس بڑی اکثریت میں بھی مسلمان شان کی زندگی، عزت کی زندگی نہیں جی پا رہا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہی ہے کیونکہ عملی طور پر ہم کمزور ہو گئے۔ ایک مسلمان آتا تھا پورا ہندوستان جیت لیتا تھا، آج ہم ہزاروں کی تعداد میں ہیں لیکن ایک کافر کو جیت نہیں پا رہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کیونکہ ہم عملی طور پر بہت کمزور ہو چکے ہیں، ہماری زبان بہت خراب ہو چکی ہے، ہمارا دیکھنے کا طریقہ بھی غلط ہو گیا ہے، ہمارا بولنے کا ڈھنگ بھی غلط ہو گیا ہے، اخلاق ہم سے اٹھ گیا ہے، کردار ہمارے پاس نہیں ہے، جس کی وجہ سے آج ہم ہندوستان میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، اور صرف ہندوستان ہی نہیں پوری دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ میرے عزیز، یہ مت سوچو کہ اکیلا چنا کیسے بھاڑ پھوڑے گا، کوئی بدلے یا نہ بدلے تم بدل کے دکھا دو۔ تمہیں سچوں کی وکونوا مع الصادقین کی بہترین تفسیر بن جاؤ، سچوں کی صحبت اختیار کرنے والے ہو جاؤ، اور ان بزرگوں کی لائف ہسٹری، میں نے جو آپ کے سامنے تھوڑی سی ایک لائف ہسٹری پیش کی، ایسی بہت سی لائف ہسٹری آپ کو مل جائیں گی، ٹھیک ہے، جن کی زندگی کا سے تمہیں روشنی ملتی ہے، اسی روشنی کے سہارے جینا سیکھ لو۔ بخدا کہتا ہوں کہ اسی جماعت سے اسلام نہیں پھیلتا ہے، افراد سے اسلام پھیلتا ہے۔ جب کوئی ایک تنہا غریب نواز ہندوستان میں آتا ہے تو اسلام پھیل جاتا ہے، جب کوئی ایک جلال الدین تبریزی آتا ہے تو اسلام پھیل جاتا ہے، جب کوئی ایک علاء الحق آتا ہے تو اسلام پھیل جاتا ہے، جب کوئی ایک اشرف جہانگیر آتا ہے تو اسلام پھیل جاتا ہے۔ اس طرح سے پوری دنیا کے اندر یہ اللہ کے نیک بندے ایک ایک کر کے پہنچے اور اسلام ان سے پھیلتا چلا گیا۔ آپ سے بھی کہنا ہے کہ انیک کو جمع کر کے ایک بننے کی ضرورت نہیں ہے، آپ تنہا ہو تنہا رہو لیکن ایک بن جاؤ، ایسے ایک ہو جاؤ کہ ساری دنیا کا مرکز تم بن جاؤ۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے معمولات میں بدلاؤ لانا پڑے گا، اپنا اخلاق اچھا بنانا ہوگا، اپنا کردار اچھا بنانا ہوگا، اسوہ رسول کو اپنانا ہوگا، شریعت کے مطابق زندگی جینی ہوگی، نماز سے قریب ہونا ہوگا۔ آج مسلمان میں جو فساد ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ نماز سے قریب نہیں۔ اچھا، جو قریب ہیں ان کا حال بتا دوں کہ وہ آئے، نماز پڑھی اور نماز پڑھ کے فوراً روانہ ہو گئے، نماز پڑھی دعا نہیں مانگی، نماز فرض پڑھی بھاگ گئے۔ نہیں میرے پیارے، اللہ کا قرب چاہتے ہو اور اللہ کی رحمتیں چاہتے ہو تو نماز میں فرائض واجبات سنن تو اپنی جگہ پہ ہیں، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے جب بندہ کثرت نوافل کرنے لگتا ہے۔ میرے عزیز، آپ سب سے کہنا ہے نمازی بنیے، اور صرف فرائض و واجبات پر ہی نہیں نفلوں پر بھی توجہ دیجیے۔ انشاءاللہ تعالی جب ایسا آپ کرنے لگیں گے تو انیک میں آپ ایک ہو جائیں گے، آپ جماعت میں افراد کی حیثیت رکھیں گے، اور جب جماعت میں افراد کی حیثیت رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی نور کے اجالے تمہاری پیشانیوں سے پھوٹیں گے، اور کفر کے شبہ دیجور کو چیر کر اسلام کا پرچم نصب کر دیں گے۔ ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی آج کی اس بز میں آئے ہوئے تمام مرد و زن اس طرف توجہ کریں گے اور شریعت کے مطابق زندگی جینے کی کوشش کریں گے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اب میں آپ سب سے کہنا چاہوں گا کہ کتنا اچھا ہوتا کہ ہم سب مل کر اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے، اور جو ہم سے خطائیں بھول سرزد ہوئی ہیں اسے اکٹھا کر کے ارحم الراحمین کی بارگاہ میں پیش کر دیتے۔ عزیزان گرامی، اس لیے آپ سب سے کہنا ہے کہ جو جہاں ہیں وہ اپنی جگہ پہ بیٹھے رہیں، بس اپنے ہاتھوں کو نابی پہ باندھ لیں، اور ماں بہن بیٹیاں سینے پہ اپنے ہاتھ کو رکھ لیں جیسے نماز میں رکھتی ہیں، اور تھوڑی دیر کے لیے اپنے سروں کو جھکا کر دل کے آئینے میں جھانک کر
تلاش کریں اپنے جرم کو، اپنے گناہ کو، اپنی خطاؤں کو، اور اپنے رب کے حضور معافی کے طلبگار ہو جائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ پہاڑ کے بوجھ کے برابر بھی اگر گناہ ہوں گے تو اللہ اسے ضرور معاف فرمائے گا۔ پڑھیں جیسے میں پڑھتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ ہی معبود ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اے اللہ تیری بارگاہ میں سچے دل سے سب چھوٹے بڑے گناہوں سے ہم توبہ کرتے ہیں اور ہم وسیلہ چاہتے ہیں تیرے محبوب سید عالم نور مجسم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس مختصر سے وقت میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب پہ فضل فرمایا کہ ہم نے کلمہ شریف پڑھا اور استغفار کیا۔ ضروری ہے کہ اپنی توبہ پہ ہم سب قائم رہیں اور آنے والی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ اتنا یقین جان لیجئے میرے کہنے کے مطابق نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ آقا فرماتے ہیں تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا انسان ایسا ہو جاتا ہے گویا اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ شکر ہے اس رب کا کہ اللہ نے ہمیں توفیق بخشی۔ تو لہٰذا اب آنے والی زندگی کو بہتر بنائیے۔ حضور اشرف الاولیاء رحمت اللہ علیہ، جن کو آپ نے اور آپ کے بڑوں نے بھی عزت دی اور اپنی آبادی میں لے آئے محبتوں کے ساتھ، اور سب کے سب حضرت کے دامن سے وابستہ ہوئے۔ حضور اشرف الاولیاء رحمت اللہ علیہ نے یہ بتاؤ کہ کبھی اپنی کسی ضرورت کے لیے تم سے کچھ کہا؟ بولیے، کبھی کچھ کہا؟ لیکن جب دین کا کام کرنا ہوا تو آپ کے سامنے دعوت پیش کی، اور اسی آبادی سے سمجھیے تحریک شروع ہوئی۔ لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو آبادی جس گاؤں سے حضور اشرف الاولیاء کی علیہ رحمت الرضوان نے تحریک کو شروع کیا تھا، جہاں شمع جلائی تھی، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کمزور ہو رہے ہو۔ میرا کام ہے آپ کو راستہ دکھا دینا۔ آپ کمزور ہو رہے ہو، آپ کی یونٹی کمزور ہو رہی ہے، آپ اپنے مرشد کو لگتا ہے بھلا رہے ہو۔ میرے بھائی، پیر کو بھلانے والا کامیاب نہیں ہوتا ہے۔ اپنے مرشد کو یاد رکھو گے، آباد رہو گے۔ آپ نے قدم قدم پر مخدوم اشب مشن میں حصہ داری لی ہے۔ آپ سے کبھی نہیں کہا گیا کہ آپ نے کیا دیا، کتنا دیا۔ کم بھی دیا تو تعریف ہی کی گئی کہ ماشاءاللہ بہت دیا، بہت کیا، ہے نا بھائی؟ کبھی آپ سے کہا گیا کہ آپ نے کم دیا، زیادہ کر دو؟ بولو۔ لیکن آپ نے اس 20-25 سال کی مدت میں جب آپ کو آواز دی گئی، آپ پیچھے نہیں ہٹے۔ اللہ کا شکر ہے کہ آپ کے اس دیے ہوئے سے جتنا کام ہوا ہے اس سے آپ لوگ کچھ ناراض ہو کیا؟ بولو بھیا،
جو کام 20-22 سال میں ہوا ہے اس سے آپ لوگ خفا ہو؟ بولیے، کام آگے بڑھنا چاہیے، بند ہو جانا چاہیے؟ میرا اپنا کوئی ذاتی میری پراپرٹی تو بن نہیں رہی ہے، میں اپنی زندگی کو لگا رہا ہوں صرف اس لیے کیونکہ بنگال کی سرزمین پر اس کی بہت سخت ضرورت ہے، ورنہ اتنا بڑا کام اگر میں کچوجو شریف میں کرتا تو میں اپنے رشتہ داروں کے مقابلے میں کھڑا ہو جاتا۔ میرے عزیز و قریب نے وہاں جو کام کیا ہے تو اسی طرح سے میرا بھی ایک کام ہوتا وہاں۔ جتنا بڑا یہ امپائر یہاں دکھ رہا ہے آپ کو، اگر یہ سب جمع کر کے کچوجو شریف میں رکھ دیا جائے تو بولو میں اپنے رشتہ داروں سے برابری کر سکتا تھا کہ نہیں کر سکتا تھا؟ ہر سماج میں عزیز و قریب ایک دوسرے سے برابری کرتے ہیں، میں بھی برابری کرتا، لیکن مجھے اپنا نام نہیں چاہیے۔ میں نہیں چاہتا کہ میرا نام ہو، میری چین ہو، میں یہ چاہتا ہوں اللہ اس کے رسول کا نام ہے۔ بنگال کی سرزمین پر جو کام حضور اشرف الاولیاء نے کر دیا، جو داغ ڈالی، اسے ہمیں تمہیں مضبوط کرنا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہو، آپ سے کچھ چھپا ہوا نہیں، آپ سب جانتے ہو کہ میں کن حالات سے گزر چکا ہوں اور ابھی کن حالات میں ہوں میں، لیکن حضور اشرف الاولیاء کی دی ہوئی اس تعلیم پر عمل کر کے اسے آگے بڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آپ سب سے کہنا ہے کہ اس میں پیچھے نہ ہو، جہاں جس کو جب آواز دی جائے میرے بھائی اپنا وقت، اپنا سمے دینے کی کوشش کیجئے اور ادارے کا ساتھ دیجئے، تاکہ جو سپنا حضور اشرف الاولیاء نے دیکھا تھا وہ ساکار ہو سکے۔ آج اللہ کا شکر یہ انہی کی کرامت ہے، بڑے بڑے بہ گئے، اتنا کام کر نہ سکے۔ یہ تو میں فخر کے ساتھ کہتا ہوں، تحدیث نعمت ہے کہ بزرگوں کا خاص کرم ہے کہ آج مخدوم اشرف مشن اس مقام پہ پہنچ چکا ہے کہ امسال 500 سے اوپر بچے ہیں پنڈوا اور پیرانہ پیر ملا کر، اسکول میں 150 بچے ہیں وہ الگ، اور تعمیری کام آپ دیکھ ہی رہے ہو۔ پیرانہ پیر میں جو ابھی انشاءاللہ تعالی اسکول کی تعمیر ہو رہی ہے، دعا کیجئے کہ وہ ہو جائے، تو ہمیں امید ہے کہ ہم سب کو تو نہیں لیکن کچھ لوگوں کو ضرور فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ ہم بڑی بول بولنا نہیں چاہتے، دعا کیجئے کہ جو ذہن و دل میں جو خیال ہے وہ پورا ہو جائے انشاءاللہ تعالی۔ آج ہمارے سماج کے بچے دوسرے اسکولوں میں جاتے ہیں، وہاں سے جب لوٹ کر آتے ہیں تو ان کے عقیدے کو اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں، پورے سماج کو گندا کر دیتے ہیں۔ 2 مہینے میں لوٹ کر آئے گا تو تم نے جمعرات کو فاتحہ رکھ دی تو کہے گا ایٹا کی اچھے، ایٹا شریک اچھے، ایٹا بیدت اچھے۔ وہیں ہم اپنے بچوں کو بھیجنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایمان و عقیدہ محفوظ رہے گا، نہ تمہارا محفوظ رہے گا نہ تمہاری اولاد کا محفوظ رہے گا۔ لیکن اگر اسی کے مقابلے میں ہم اپنا ادارہ ایسا قائم کر دیں کہ جہاں دنیاوی تعلیم کے ساتھ عقیدہ اہل سنت کو بھی انہیں پلا دیا جائے، تو جب وہ وہاں سے لوٹ کر آئیں گے تو یا نبی سلام علیک کا ترانہ گاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو یہ اچھا ہوگا کہ خراب ہوگا؟ تو دعا کریں گے آپ لوگ؟ آپ حضرات دعا کیجئے کہ جو کام ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ جلد سے جلد اسے کامیاب کرے اور ہماری جنریشن، ہمارے بچے وہاں سے اچھا علم حاصل کریں۔ ہمیں یقین ہے کہ جس مرشد کی بارگاہ میں، جس شیخ کی بارگاہ میں یہ ہم نذرانہ پیش کرنے جا رہے ہیں، حضرت اسے ضرور قبول فرمائیں گے۔
یہ حضرت اخی سراج آئین ہند کی بارگاہ میں ایک بڑا نذرانہ ہوگا ہماری اور تمہاری طرف سے کہ ہم ان کی بارگاہ میں یہ کام کر سکیں، کیونکہ جب حضرت اخی سراج آئین ہند کی تاریخ آپ پڑھو گے تو جو کوشش آج حضور اشرف الاولیاء کر کے گئے کل، آج ہم کر رہے ہیں۔ آج سے 700 سال پہلے حضرت اخی سراج آئین ہند کا بھی یہی نظریہ تھا کہ یہاں ایجوکیشن کو عام کیا جائے، ایجوکیشن کو عام کیا جائے۔ افسوس کہ اس زمانے میں ان کی زندگی نے وفا نہ کیا، لیکن ان کی روحانی اولادوں میں ایک ایسی اولاد جس کا نام اشرف الاولیاء ہے، جس نے حضرت اخی سراج آئین ہند رحمت اللہ تعالی علیہ کی اس سوچ کو زندہ کیا۔ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ اس پودے کو جو وہاں لگایا گیا ہے تناور درخت بنا دے، اور اس کا پھل ہمیں تمہیں سب کو حاصل ہوتا رہے۔ امید یہ ہے کہ آپ حضرات مخدوم اشرف مشن کی ترقی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے رہیں گے، کسی طرح کی کوتاہی نہیں کریں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کا اجر دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا۔ بس انہی کلمات کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہوں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اس سے پہلے کہ صلاۃ و سلام ہو، بہت بہتر ہے کہ آپ حضرات ایک طرف سے آئیے اور دوسری طرف سے اپنی جگہ پہ پہنچ جائیے، پھر صلاۃ و سلام ہو۔ یہ زیارت حضرت کے کلاہ پاک کی زیارت کا معمول جو ہے اس میں آپ حضرات شرکت کریں اور حضرت کے کلاہ پاک کو دیکھیں اور اپنے مرشد کو یاد کریں، ان کی زندگی سے کچھ حصہ حاصل کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو لہٰذا آپ سب سے یہی کہنا ہے کہ آپ سب کھڑے ہو جائیے اپنی اپنی جگہوں پہ، اور پھر ایک طرف سے آ کر کے یہاں زیارت کر کے پھر جاؤ تو پھر سلام و سلام ہوتا ہے۔ ایسے